کچھ مہینہ پہلے میرے خاندان کے کچھ لوگ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی نیت سے اسرائیل گئے تھے، جن میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ حرم رسوا ہوا، پیر حرم کی کم نگاہی سے جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ پارلیمنٹ کے اندر تو میں نے بدیش نیت پر کافی کچھ کہا ہے اور لمبی لمبی تقریریں بھی کی ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے باہر شاید پہلی مرتبہ آج میں بدیشی معاملات پر بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مذہبی معاملات میں بھارت اور پاکستان میں جو ہوتا ہے اس کا ایک دوسرے پر اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں خاندان ایسے ہیں جو بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ مہینہ پہلے میرے خاندان کے کچھ لوگ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی نیت سے اسرائیل گئے تھے، جن میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ فلسطینی عوام اپنے آپ کو عرب کہلانا پسند نہیں کرتے۔ میری بہو نے ایک پڑھی لکھی فلسطینی لڑکی کو جب عرب کہہ کر مخاطب کیا تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں گالی کیوں دے رہے ہیں، ہم عرب نہیں صرف فلسطینی ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو بھارت کے لوگوں سے کہیں کہ وہ ہمیں صرف فلسطینی کہہ کر مخاطب کریں، عرب نہیں۔ یہ اس نفرت کا حصہ ہے جس کی فصل خود عربوں نے بوئی ہے۔ شاید آل سعود اپنی ہسٹری بھول گئے، جس طرح آل سعود میں آل عبدالعزیز کے ایک کے بعد دیگرے کئی بادشاہ ہوئے، اسی طرح آل مروان جن کو بنو امیہ کا دور ہم کہتے ہیں، وہ دراصل مروانیوں کا دور تھا۔ آل مروان میں بھی آل عبد الملک کے بہت سے بادشاہ اس کے بیٹوں میں سے ایک کے بعد دیگرے ہوتے رہے۔ عبد الملک کے بیٹوں نے بھی 1 صدی تک حکومت کی تھی، اور 1 صدی ان کو بھی ہونے جا رہا ہے آل سعود کو۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو کسی فاتح فوج نے کم وہاں کے عوام نے ایک بھی پورے پریوار کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں چھوڑا، صرف ایک عبد الرحمن اول جو عراق میں تھا اور ایک صالح نوجوان تھا، اس کو اس کے دوستوں نے 18 سال کی عمر تھی اس کی، بھیس بدل کے اسپین پہنچا دیا، اور آج وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ہیرو ہے۔ بنی مروان نے تو عمر بن عبدالعزیز کو بھی پیدا کیا، جو رہتی دنیا تک دنیا کے مسلمانوں کے ہیرو رہیں گے اور 5ویں خلیفہ راشد کہے جاتے ہیں۔ لیکن آل عبدالعزیز نے ایسا کوئی ہیرو نہیں پیدا کیا۔ شاہ فیصل کا نام تو لیا جا سکتا ہے، تو جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے خاندان ہی نے قتل کر دیا تھا، اسی طرح شاہ فیصل کو بھی آل سعود کے لوگوں نے ہی گھر میں قتل کر دیا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے، تو آل سعود کو یہ ہسٹری نہیں بھولنا چاہیے کہ تاریخ
اپنے آپ کو دوہرا بھی سکتی ہے۔ کیا سارے عربوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سقوط بغداد اور سقوط غرناطہ کے بعد قدرت نے ہی عربوں سے قیادت اور امامت چھین کر اجمی مسلمانوں کے حوالے کر دی؟ اچھی طرح ان کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایک ہیرو پیدا ہوا ہو عربی النسل تو مجھ کو خدا کے لیے بتائیں۔ اگر کوئی پیدا بھی ہوا تو اس کو خود عربوں نے اس کی مخالفت کر کے مرسی کے انجام کو پہنچا دیا، جس طرح مرسی کے انجام کو پہنچایا۔ میں مرسی کو ہیرو مانتا ہوں۔ شاید کچھ دنوں کے لیے اللہ نے عربوں کو دولت سے نوازا، آزمائش کے طور پر۔ اگر اتنی دولت کسی اجمی مسلم ملک کو ملی ہوتی تو آج دنیا کا نیا ایک ورلڈ آرڈر ہمارے سامنے ہوتا، لیکن عربوں نے اس دولت کو صرف عیاشیوں میں اڑا دیا۔ ان کی عیاشیوں کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اگر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حکیم الامت علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا جب مصطفیٰ کمال ترکی سے اسلام کی جڑیں کاٹ رہا تھا، کھود رہا تھا، اور لگتا تھا کہ ترکی سے اسلام کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہال ترک ز برق فرنگ برآورد، چراغ مصطفی را بہانہ بول حبیست، متاع قافلہ ماں حجازیاں بردند، متاع قافلہ ماں حجازیاں بردند، ولے زبان کشائی کی یار ماں عربیست۔ اس کا اردو ترجمہ ہوگا کہ ترک پودا یورپ کی بجلیوں کے درمیان پرورش پا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ چراغ مصطفی کو سرار بولہبی سے دوبارہ روشن کرے گا۔ میرے قافلے کی پورا مال و متاع عربوں نے لوٹ کر جلا دیا۔ میں زبان اس لیے نہیں کھول رہا ہوں کہ میرا محبوب عرب تھا۔ حرم رسوا ہوا، پیر حرم کی کم نگاہی سے جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کوئی غیر عرب، کوئی اجمی مسلم ملک مرتے دم تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہاں، عربوں سے یہی امید تھی جو وہ کر رہے ہیں۔